کچھ بات نہیں کی. کیا کہا؟ آپ نے مکے میں ایک بات کی ہے نبی اور اصحاب کے بارے میں. آپ کو یہ بولنا پڑے گا کہ اگر دنیا میں کوئی ذلیل آدمی ہے وہ میں ہوں. بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے ابو آپ ایسے بولو پھر میں تم کو جلا دوں گا. بولا عبداللہ بولا بیٹا میں تم کو پالا میں تم کو سب جوان کیا. بولے وہ الگ ہے وہ چھوڑو ابھی اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے. آپ کو یہ کہنا پڑے گا اس وقت دنیا میں مجھ سے ذلیل آدمی کوئی نہیں ہے تب میں آپ کو چھوڑوں گا. وہ بولا بیٹا اس وقت مجھ سے ذلیل کوئی آدمی ہے ہی نہیں. کوئی آج کل کوئی کہ دیکھو تو صحیح کہ بیٹا باپ کو بولے ایسا ابو آپ ذلیل آدمی ہے چھوڑے گا بیٹے کو؟ آیا چھوڑ کے بولے جاؤ. گھر آیا عبداللہ گھر آیا بیٹے کے پاس. باپ کا نام بھی عبداللہ ہے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے. کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا اس کو فکر ہو گیا عبداللہ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کو قتل کا حکم نہ دے کیونکہ وہ جو کلمہ ہے وہ خطرناک ہے. نبی کو ذلیل بولا کتنا خطرناک کلمہ قرآن کی آیت ہے. اصحاب کو یہ کلمہ استعمال کیا. اچھا اب اس کو خطرہ ہو گیا کہ میرے باپ کو قتل کا آرڈر دے. 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ کوئی خبر نہیں کوئی آرڈر نہیں آیا. عبداللہ خود جا کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اگر آپ نے میرے باپ کو قتل کا حکم دینا ہے مہربانی کر کے مجھے حکم دو میں قتل کروں گا. میں آپ کے حکم کا انتظار ہوں. آپ حکم کرے میں اسی وقت باپ کو قتل کروں گا. بولا کسی صحابی نے پوچھئے تو کیوں بولا؟ کہا اگر کوئی غیر میرے علاوہ کوئی اور میرے باپ کو قتل کرے اور زندگی بھر میں اس کو دیکھوں اور میرے دل میں نفرت پیدا ہو یہ میں برداشت نہیں کرتا. باپ کا قاتل بن جاؤں گا کسی مسلمان کے بارے میں دل میں نفرت نہیں رکھ سکتا. آنے کا فرمایا عبداللہ ایسا نہیں کرو. اس کا جو بیٹا عبداللہ ہے وہ صادقین میں سے زبردست صحابی رسول ہے. عبداللہ بن ابی کا لڑکا زبردست صحابی رسول. آپ سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ بولے میں باپ کو کروں مشکل نہیں مار دوں گا باپ کو. وہ آپ کا دشمن اللہ کا دشمن اسلام کا دشمن مسلمانوں کا دشمن وہ قتل کا مستحق ہے. آپ مجھے آرڈر دیں میں ابھی قتل کرتا ہوں. آپ نے فرمایا عبداللہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. اللہ اس کو توبے کی توفیق دے. مر گیا. وہی صف اول میں نماز پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے جمعے کے دن نبی کی تعریف کرتا ہے کیا کچھ نہیں کرتا. بہت ہو گیا مر گیا. عبداللہ آتا ہے آخر باپ ہے کلمہ پڑھتا تھا نماز بھی پڑھتا تھا سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا. کہاں اللہ سے کچھ ہو سکتا ہے باپ کے لیے کچھ ہو سکتا ہے میرے باپ کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اندر کا کپڑا جو ہے نبی کے جسم سے لگا ہوا کپڑا شعار بولتے ہیں اس کو عربی میں اس کو اتار کے دیا. عبداللہ یہ باپ کو کہنا میرا یہ جو کپڑا ہے جسم سے لگا ہوا یہ باپ کو پہناؤ. کفن سے پہلے اس کو پہناؤ. کفن پہنایا جنازہ لایا منہ میں لعاب ڈال دیا منہ میں لعاب ڈال دیا پورا جسم تبرک سے بھر دیا. میں تھوڑا آگے جاؤں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کو سانپ ڈسا آپ نے لعاب ڈال دیا. وہ سانپ زہر جو وہ ختم ہو گیا.
آپ مدینے میں آئے، ایک کنواں ہے، پانی کڑوا ہے، نمکین ہے، آپ نے لعاب ڈال دیا تو پانی میٹھا ہو گیا ہے نا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ نے کہا کہ علی کدھر ہے؟ علی بولا علی کو آنکھ میں درد ہے، بلا کے لایا، لعاب ڈال دیا تو آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ کعب بن اشرف کو ختم کرنے کے لیے 3 آدمی کو بھیجا، ایک نابینا تھا، قتل کر کے آیا، راستے میں اس کو پتہ چلا شاید نہ مرا ہو، ہم نے کہا کہ مر گیا اور زندہ ہو، تو پھر وہ نابینا واپس گیا، اس کو ہلایا اچھی طریقے سے کہ کہیں زندہ تو نہیں ہے، ہلایا، وہ مر گیا ہوا تھا، آیا کہیں کھڈے میں گرا، اس کا پاؤں ٹوٹا، کپڑا باندھ کے آیا، آپ نے لعاب ڈال دیا، وہ ٹوٹا ہوا پاؤں جوڑ گیا۔ لیکن عبداللہ بن ابی کے منہ میں لعاب ڈال دیا تو کام کیا یا نہیں کیا؟ نہیں کیا۔ جنازہ کے آگے رکھا گیا، آگے جنازے کے لیے حضرت عمر کپڑا پکڑ کر پیچھے کھینچتا ہے، اب تصلی علیہ یا رسول اللہ، آپ اس شخص پہ جنازہ ادا کرتا ہے؟ کہا مشکل نہیں عمر، پڑھنے دو۔ جنازہ آگے جا کے جنازہ ادا کیا، اب اوپر سے دبا دب وہی آنا شروع ہو گیا، 3 کلمہ استعمال ہوا، وَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِمْ، یہ آدمی اور اس قسم کے آدمی مر جائے، آپ جنازہ ادا نہیں کر سکتا۔ ایک جنازہ نہ ہو سکتا ہے، قبر پر جا کر کچھ کرے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، قبر پر بھی آپ کھڑے ہو کر دعا نہیں کر سکتے، وہاں بھی کچھ نہیں کر سکتا، قبر پر ہو سکتا ہے گھر میں دعا کرے، شاید کرے۔ کہا ان تستغفر لهم 70 مرة لن یغفر اللہ لهم، اگر آپ گھر میں اس شخص کے لیے 70 مرتبہ بھی توبہ کریں، میں کبھی نہیں بخشوں گا۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ یہ نبی کا حکم نہیں مانتا تھا، اللہ کا حکم نہیں مانتا تھا۔ ماننے والوں کا یہ حکم ہے، نہ ماننے والوں کا یہ حکم ہے، ہمارے سامنے سب موجود ہے۔ اب آپ کیا کرو گے؟ بولو کیا کرو گے؟ جنازہ پڑھنے سے روکا، دعا کرنے سے روکا، قبر پہ جانے سے روکا۔ اللہ اکبر! ایک عورت مسجد نبوی کو جھاڑو دیا کرتی تھی، کیوں نہیں تھی؟ کالی سے صبح شام دیکھو مسجد نبی کو صاف رکھتی ہے، جھاڑو دیتی ہے مسجد کو۔ ایک دن آپ نے دیکھا یہ عورت نہیں ہے، اسے عورت کدھر ہے؟ جھاڑو دیتی تھی، وہ تو مر گئی، مجھے کیوں نہیں خبر دی؟ بولا اور رات کو بہت ہو گئی تھی، آپ کو اٹھانا تھوڑا مشکل سمجھا، تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے ہم نے دفن کر دیا۔ ہم نے کیا کہا؟ دلنی علی قبرها، صحابہ اس کی قبر کی طرح مجھے دکھا دو۔ وہ نیک عورت ہے، فصلی فإن صلاتک سکن لہم، میرے حبیب اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے جنازہ آپ ادا کرے، کیونکہ آپ کے لیے باعث سکون ہے، باعث راحت ہے۔ کہاں ہے اس کی قبر؟ دکھا دو۔ صحابہ کرام آپ کے ساتھ جا کر کہا یہ قبر ہے، اور قبر پر بھی جنازہ ادا کیا۔ بخاری کی روایت ہے فصففنا خلفہ صفین، ہم نے نبی کے پیچھے 2 صفیں بندی، قبر پر آپ نے جنازہ ادا کیا۔ ادھر بولا قبر پر نہ جنازہ نہ دعا نہ قبر پہ، تینوں سے روکا گیا۔ کیوں؟ یہ عورت اللہ سے محبت کرتی تھی، نبی سے محبت کرتی تھی، اور یہ آدمی اتنا مکے کا وانا ہوا چودھری، مدینے میں بھی، لیکن رب کا کہنا نہیں مانتا تھا، نبی کا کہنا نہیں مانتا تھا، اوپر سے اندر سے نہ۔ اللہ نے یہ مقام دیا۔ مہربانی آپ کے سامنے 2 گروہ ہے، ایک گروہ وہ ہے اللہ کا حکم مانتا ہے، نبی کا حکم مانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا سے نیچے جھانک کر کہتا ہے کہ یا اہل بدر اسلام معاشروں کا توفر دو، اتنا مقام ان کو ملا۔ جب بدری کوئی مرتا آپ 5 تکبیریں پڑھتے، باقی کے لیے 4 تکبیریں پڑھتے۔ اسی لیے رمضان کا مہینہ ہے،
گرمی سخت ہے، آپ نے فرمایا جہاد کے لیے سب تیار ہو کر نکلے، تو رب کے حکم کو ماننے میں، نبی کے حکم کو ماننے میں اتنا مقام ملتا ہے، اتنا مقام ملتا ہے جس کا کوئی حد ہے نہیں۔ اگر نہیں مانتا تو اس کا دل گرا ہوا انسان ہوتا ہے، اس کا دل گرا ہوا انسان ہوتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے مہربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے بعد خود بھی اپنے ساتھ جو چلنے پھرنے والوں کو بھی نصیحت کرے گا، بھائیو یہ نبی کی حدیث ہے، اس پر عمل کرنے لگ جائے۔ میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتا ہوں، اگر نہ مانے تو ہمارے پاس کتاب موجود ہے، آپ کتاب میں سے دلیل دکھائے، دیکھو یہ نبی کی حدیث ہے، اس پر مجھے اور آپ کو مانے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، تجارت ہو، کاروبار ہو، نماز ہو، نکاح ہو، طلاق ہو، تجارت ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اس معاملے میں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے بغیر نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو جب تک زندہ ہے صحیح سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک اور بدعت سے خرافات سے محفوظ رکھے۔ جو حضرات پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جہاں کہیں بھی ہو، جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو حضرات مریض ہیں اللہ ان کے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو حضرات بے روزگار ہیں اللہ ان کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات قرضدار ہیں اللہ ان کے قرضوں کو ادا فرمائے۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور